أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نور، یہ قرآن پاک کی 71 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 28 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے اور اس سورہ مبارکہ میں ان کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اس قصے کو بتانے کی وجہ اہل مکہ کو متنبع کرنا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ہم سورہ اعراف، سورہ یونس اور سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب کریم نے نوح علیہ السلام کے منصب رسالت کی گواہی دی اور کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آگاہی دے دو کہ گمراہی سے بچ جاؤ۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ رب کریم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ آیت 2 سے 4 تک میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو تم اسے مؤخر نہیں کر سکتے ہو۔ کاش کہ تم یہ جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی طرف متنبع کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرو، دوسرا تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور تیسرا اطاعت رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات رسول کی طرف سے ہی قوم کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو رسول کی اطاعت الہی ہے۔ آیت 5 سے لے کے اس سورہ کے آخر تک یعنی 28 آیت تک نوح علیہ السلام کی مناجات کے الفاظات ہیں جو انہوں نے اپنے رب کریم سے کیے۔ نوح علیہ السلام نے ایک طویل مدت تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دن رات کوششیں کی، مگر گنتی کے چند ہی لوگ ان کی باتوں کی طرف آئے اور باقی کی ساری قوم نافرمان رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی مگر میرے بلانے میں یہ لوگ اور زیادہ بھاگتے ہیں، اور یقیناً جب میں نے ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے کہ وہ تیری بخشش طلب کرنے کے لیے تجھ کو پکاریں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اپنے اوپر اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ میں نے ان کو بآواز بلند دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ طریقوں پہ بھی دعوت دی۔ طرز عمل اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نہ ان کی بات سنتی تھی، نہ مانتی تھی، اور نہ ہی ان راستوں پر رہتی تھی کہ اس راستوں سے کٹ کے نکل جاتی تھی جہاں وہ کھڑے ہو کر تبلیغ کیا کر رہتے تھے۔ یہ وہی سیم طرز عمل ہے جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے تو وہ ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ آیت 10 میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ آیت 11 اور 12 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بخشش طلب کر لو گے، معافی مانگ لو گے، تو اللہ رب کریم آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں کرے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ آیت 13 میں کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے جلال سے ڈرتے نہیں ہو، تم اللہ رب کریم کی برتری اور عظمت کے قائل نہیں ہو اور تم اس کی عظمت کا اور بڑائی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ آیت 14 میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، یقیناً اللہ نے رب کریم نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے، یعنی انسانی جسم کے آغاز ایک حقیر نطفے کی بوند سے ہوتا ہے اور وہ کس قدر ناتواں ہوتا ہے جب وہ بچپن کی حالتوں میں ہوتا ہے، پھر مرحلہ وار اس کو قوت و توانائی دیتا ہے۔ پھر بھی انسان یہ سارے کے سارے مراحل دیکھنے کے باوجود جو کہ خود اللہ رب کریم کی قدرت اور عظمت پر دلیل ہیں، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ وہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ آیت 15-16 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
مطلب پچھلی آیت میں انسانی تخلیق پہ غور کرنے کو کہا گیا، اور پھر ان آیت میں اللہ کی تخلیقات پہ غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس میں چاند کو پر نور یعنی چمکتا ہوا چاند بنایا، اور سراج چراغ کو کہتے ہیں یعنی سورج کا چراغ، جس کی خوبصورت روشنی جو تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، جو انتہائی ضروری ہے انسانی زندگی کی بقا کے لیے۔ ذرا ادھر غور تو کریں، سوچیں تو ذرا کہ آج کی جدید سائنس اب یہ تحقیق کر رہی ہے ان باتوں کی، اور اللہ رب کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے یہ باتیں آج سے تقریباً 1450 برس پہلے ہی بتا دی تھیں۔ چاند کو نور کہا اور سورج کو چراغ کہا، اور آج یہ بات پروفڈ ہے کہ یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی روشنی کو منعکف کرتا ہے، اور سورج جلتا ہوا چراغ کہا گیا، یعنی وہ تو ہے ہی جلتا ہوا چراغ جس میں ایندھن بھرا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے وہ ویسے کا ویسے ہی جل رہا ہے اور اپنی روشنی سے اس کائنات کو فیضیاب کر رہا ہے۔ آیت 17-18 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹا دے گا، اور پھر تمہیں یکایک خاص طریقے سے باہر نکالے گا۔ یہاں پر زمین کے مادوں سے انسانی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جس طرح اس کرۂ ارض پر نباتات موجود نہ تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان نباتات کو اگایا، بالکل اسی طرح ایک وقت ایسا بھی تھا جب روئے زمین پر انسانوں کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ نے انسانی نسل کی نمو کی، اور جس طرح سے کوئی بھی نباتات زمین سے اگ کر زمین میں ہی فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نسل انسانی بھی اس میں ہی مل کر مٹی ہو جائے گی۔ پھر روز قیامت کو تمام کے تمام انسان زندہ کر کے دوبارہ اسی زمین میں سے، اسی مٹی سے نکالے جائیں گے۔ آیت 19 اور 20 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پہ چلو۔ آیت 21 سے 23 تک میں پھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم، انہوں نے میری تو نافرمانی کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے جس نے ان کے مال و دولت میں، مال و اولاد میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا مگر خسارے کا، اور انہوں نے سازشیں کی، خفیہ تدبیر، بڑی ہی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا اور نہ یاغوث اور نہ یقوع اور نہ نصر، یعنی قوم نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی جو اس نے بنا رکھے تھے، اور یہ انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے بت نصب کر رکھے تھے، اور پھر وہ بتوں کی پوجا کرنے پہ، یعنی وہ بت ان کی کسی فائدے کا تو سبب بن نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کی پرستش کرنا ان کے لیے خود خسارے کا سبب بنتا تھا۔ اور پھر قوم کو جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے اسلام کی، تو وہ قوم بضد ہو جاتی تھی کہ اپنے معبودوں کو، یعنی اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بالکل نہ چھوڑنا، اور یہ سارے ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ اہل عرب نے بھی ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور اسلام کے آغاز کے وقت عرب میں جگہ جگہ پہ مندر بنے ہوئے تھے۔ ود کا بت قبیلہ قزا کی شاخ بنی کلب کا بت تھا، جس کا استحان انہوں نے دومتا جنگل میں بنا رکھا تھا، اور عرب کی قدیم کتب میں اس کا نام ودمبم ود بابو لکھا ہوا ملتا ہے۔ سوا قبیلہ حزیل کی دیوی کا بت تھا جو عورت کی شکل میں بنائی گئی تھی، ینبو کے قریب رحات کے مقام پہ اس کا مندر تھا۔ یغوث قبیلہ طے کی شاخ انم اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا بت تھا، مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیانی راستوں پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا۔ یقوق یمن کے علاقے ہمدان قبیلہ ہمدان کی شاخ میں حیوان کا بت تھا جس کی شکل گھوڑے کی سی تھی۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ود قلعہ کا بت تھا، اور بلخا کے مقام پر نصب تھا جس کی شکل گدھ جیسی تھی۔ سبا کے قدیم کتابوں میں اس کا نام نسور ملتا ہے، اور اس کے مندر کو بیت النسور اور پجاریوں کو اہل نسور کہا جاتا ہے۔ یہ قوم نوح کے 5 بزرگان دینوں کے نام ہیں جن کے ناموں کے انہوں نے بت بنا ڈالے تھے اور پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ آیت 24 میں نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور میرے رب تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ قوم نوح کی گمراہیاں، نافرمانیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ نوح علیہ السلام انتہائی دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس قوم کے غرق ہونے کی، تباہ ہونے کی اور ان کو تباہ کر دینے کی دعا کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر ان کو یہ بھی دعا کرنا شروع کر دی تھی کہ ان کو جو ہے نا گمراہی میں ہی بڑھاتے رہے، ان کو جو ہے وہ
راہ راست پہ بھی نہ لا۔ آیت 25 میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو، یعنی قوم نوح کو، ان کی اپنی خطاؤں، اپنے جرم کی وجہ سے ہی غرق کر دیا گیا اور وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یعنی طوفان نوح آ گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں، اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم طوفان نوح کی وجہ سے غرق آب ہو گئی تھی۔ اور پھر غرق آب ہونے کے بعد ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ مطلب مر گئے تو معاملہ ختم نہیں، ان کو پھر مسلسل عذاب کا سلسلہ ہی جاری ہے کہ ان کو پھر آگ کے عذاب میں داخل کر دیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آیت 26-27 میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو زمین پر کافروں کا بسا ہوا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ اور آخری آیت میں دعائے نوح علیہ السلام، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تجزی الظالمین الا تبارا۔ پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو میرے ساتھ ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئیں تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔